کہ نوجوان میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی تھی۔ میر رضا کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ میر رضا کی موت کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ میڈیکل بورڈ نے سوسائٹی قبرستان میں خبر کشائی کے بعد میر رضا کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا۔ جسم سے مختلف نمونے حاصل کرنے کے بعد میر رضا کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ میر رضا کے والد کا خبر کشائی کی کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے ساری کارروائی جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ہوئی۔ پولیس بیان بازی کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ جو کام پولیس 8-9 روز میں نہ کر سکی وہ عدالت کی وجہ سے مکمل ہوا۔ سرکار نے بددیانتی دکھائی اور میڈیکل بورڈ بدلنے کی کوشش کی۔ میر رضا کو قتل کیا گیا یا اس نے خودکشی کی، سب سامنے آ جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی دفاعی معاہدے کو اتحاد اور قیام امن کے مشترکہ عزم کی علامت قرار دے دیا۔ کہا خطے کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور استحکام آئے گا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تینوں ملکوں کے مشترکہ خواب کو حقیقت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، علاقائی امن و استحکام کے حامی دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی واضح کر دیا کہ مکہ دفاعی معاہدہ خطے کی کسی ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں۔ معاہدہ خلیجی ممالک، عرب اتحادیوں، امریکہ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ سعودی اسٹریٹجک تعلقات کو متاثر نہیں کرتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے وطن واپس پہنچ گئے۔ حامی ممالک کا سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ترک صدر نے کہا کہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، امن و استحکام کے لیے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ معاہدہ امن و ترقی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ معاہدہ اہم پیش رفت اور اسلامی ممالک کی یکجہتی کا عکاس ہے۔ حرمین شریفین مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان بن عبدالعزیز السدیس نے کہا کہ مقدس ماحول میں معاہدے کا طے پانا خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ بحرین نے کہا کہ تینوں برادر ممالک کی شاندار دفاعی صلاحیتوں اور عسکری مہارت کا اعتراف ہے۔ یمن کا بھی سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ یمنی وزارت خارجہ نے کہا کہ بحر احمر، خلیج عدن اور باب المندب کی سلامتی کے تناظر میں معاہدہ اہم ہے۔ علاقائی ممالک باہمی تعاون میں اضافے کے ذریعے اپنی سلامتی یقینی بنا سکتے ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں کو خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے بین الاقوامی امور کے مشیر علی اکبر ولایتی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا حالیہ پیش رفت مسلح افواج کی ثابت قدمی اور ایرانی عوام کی استقامت اور مزاحمتی تحریک کی بہادری کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ علاقائی سیکیورٹی علاقائی ریاستوں ہی کو یقینی بنانی چاہیے۔ خلیجی ممالک اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ خطے میں جاری تنازع بڑھنے سے خود ان کی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مسلمان قیادت کو پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی طاقت پر مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی تیاری، صلاحیت اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہوں تو بیرونی عناصر کی جانب سے درپیش ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ اور انحصار کیا جائے بلکہ حقیقی بھائی چارے کو بھی اپنایا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ اگر ایران کے خلاف دباؤ اور دھمکیاں ختم ہو جائیں تو کشیدگی جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام شرائط قبول کرنے پر ہے۔ اس کا ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب اماراتی تیل کمپنی کے تیل بردار جہاز پر آبنائے ہرمز میں حملہ۔ اماراتی کمپنی کے مطابق جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ صورتحال قابو میں ہے۔ ضلع ہنگو میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 7 خوارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 27 سالہ کیپٹن حمزہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حمزہ اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے خوارج کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خوارج نے مسجد میں پناہ لی اور عبادت گاہ کا تقدس بھی پامال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید کیپٹن حمزہ کو خراج عقیدت۔ ہنگو میں 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔